گندم نے ہمیں خلد بری کا نہیں رکھا، لیکن غم گندم نے کہیں کا نہیں رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صداقت علی اور آج ہم بات کریں گے اس واقعے کے بارے میں جو کہ 14 جون کو پیش آیا۔ وہ کشتی جو اٹلی کی طرف جا رہی تھی مسافروں کو لے کے، وہ سمندر کے اندر ڈوب گئی، اور ایک رپورٹ کے مطابق جس میں ابھی تک کے لیے 500 انسانی جانیں وہ ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس واقعے میں کون لوگ تھے، کہاں کے لوگ تھے اور کیسے وہ حادثہ پیش آیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ بات ہے 9 جون کی۔ لیبیا سے ایک جہاز چلتا ہے اور لیبیا کے شہر بندغازی سے اٹلی کے لیے روانہ ہوا ایک جہاز، جس کے اندر بہت سارے مسافر ہیں، اور سارے ایسے مسافر ہیں جو ہجرت کر رہے ہیں اور وہ اٹلی جانا چاہ رہے ہیں اپنے معاش کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور جب وہ جہاز چلتا ہے تو دوران سفر وہ جہاز خراب ہو جاتا ہے، اس کا انجن خراب ہو جاتا ہے، اور مسلسل 3 دن تک، ایک رپورٹ کے مطابق 3 دن تک وہ جہاز اسی سمندر کے اندر ٹھہرا رہتا ہے۔ بار بار اس کا انجن ٹھیک کرتے ہیں، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور جو مسافر اس کے اندر جہاز میں بچ گئے ہیں، ڈوبنے سے جو بچ گئے، جن کو بچا لیا گیا، ان کا کہنا ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء، حتیٰ کہ پینے کا صاف پانی، اس کو بھی ترس گئے تھے۔ ہمارے قریب سے ایک جہاز گزرا اور ہم نے آوازیں دی کہ ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ چیزیں دے، تو انہوں نے کچھ پانی کی بوتلیں دی، اور اس پر جو جہاز کے مسافر تھے وہ لڑنے لگ گئے۔ حتیٰ کہ یہ والی پوزیشن آ گئی کہ سارے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں ایک پانی کی بوتل کے لیے، یعنی یہ والا سما ہے۔ اور کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ ایک بندہ جو بچ گیا وہ بتا رہا تھا کہ 23 لاکھ روپے میں نے اٹلی جانے کے لیے ایجنٹ کو دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ ہے کیا؟ اب وہ جہاز جو ہے وہ خراب ہوا، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر پانی داخل ہونا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ ڈوب رہا ہے، اور یونانی وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جہاز کو بچا سکتے تھے، اتنی جو جانیں گئی ہیں اب تک، ایک رپورٹ کے مطابق 500 جانیں اس جہاز کے اندر ضائع ہو چکی ہیں، چلی گئی ہیں، جن کے اندر تقریباً پاکستان کے 78 افراد ہلاک تھے، اور صوبہ پنجاب گجرانوالہ سے 24 افراد اور کشمیر سے 21 افراد لاپتہ ہیں۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو ملکی حالات سے تنگ، فکر معاش میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنا آنے والا وقت جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ادھر سے جا رہے تھے، اور یہ اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب اس حادثے میں جو لوگ شکار ہوئے ہیں ان کی عمریں اگر ہم حساب لگائیں تو 21 سے 28 سال کے درمیان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، اس کو پیدا ہونے سے جوان ہونے تک والدین کی اپنی جوانی چلی جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس کو تعلیم سب کچھ دلوائی ہے، اور ان میں یہ بھی نہیں ہے کہ سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، اور سارے اس طرح کے ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ یقیناً ان میں بہت سارے پڑھے لکھے بھی ہوں گے جو اس ملکی حالات سے تنگ ہوئے، وہ جانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا آنے والا وقت بہتر ہو جائے، اور اسی دوران انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ اب یہ جو حادثاتی موت ہے، اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 5 طرح کی موت جو ہے وہ اگر کسی کو آتی ہے تو وہ شہید ہے۔ ان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو پانی کے اندر ڈوب کے مر گئے۔ اب یہ جو پاکستانی، جو مسلمان پانی کے اندر ڈوب کے مر گئے ہیں، یقیناً وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جو بات کرنے کی ہے نا، وہ ہے کہ ہماری بے حسی کتنی ہے، کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو آواز اٹھائیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں اور باشعور ہیں، اور وہ زندہ ہیں، دیکھنے میں زندہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ بیچارے اندر سے مر گئے ہیں۔ جس طرح یہ تو ڈوب کے مر گئے ہیں نا، وہ اندر سے مر گئے ہیں فکر معاش میں۔ اس طرح کے ہمارے حالات ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے گھر کا کھانا پورا نہیں ہو رہا، روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور وہ ہر وقت اسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ کس طرح 2 وقت کا کھانا پورا ہو جائے۔ اور پھر جب یہ والی سچویشن آتی ہے تو پھر بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ یار ادھر سے نکلا جائے۔ آج کے دور میں ہر پڑھا لکھا، وہ یہی اس کی کوشش ہے کہ اس ملک سے باہر نکلا جائے تاکہ ہم کہیں بہتر جگہ پہ جا کے کام کریں اور ہمارے گھر کے حالات اچھے ہوں۔ تو جب یہ والی سچویشن آتی ہے تو پھر ہر چیز سے بندہ تنگ آ کے، تھک ہار کے، پھر یہ والے جو آپشن ہیں انسان کے لیے بچتے ہیں، اور ایجنٹ جو بیٹھے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے، انہوں نے پیسے لینے ہیں، اور سارے لوگ اس کے اندر ہیں۔
اب کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ لے جانے والے یہ لوگ تھے، اب ان کے اوپر کیس ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی، کوئی بات نہیں کرے گا، سارے خاموش ہیں۔ اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، دوسرے ممالک کے لوگ اس پر افسوس کر رہے ہیں اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس ملک کے نوجوان کو بہتر کیا جائے، جو تعلیم یافتہ ہے اس کو جاب دی جائے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے لیے الگ سے جاب کا انتظام کیا جائے، یہ نہیں۔ اب کیا ہے، اس کے اوپر یوم سوگ منایا جا رہا ہے، یوم سوگ منایا جائے گا۔ اور یوم سوگ کس نے منانا ہے؟ سوگ تو ان کو ہے، غم تو ان کو ہے جن کے بچوں کی جانیں گئی ہیں۔ ہم جیسوں کو کیا سوگ ہے؟ ہم جیسوں نے تو بات کر دی ہے، بس بات ختم ہوگی۔ اور جو اوپر بیٹھے ہیں ادارے ہیں، انہوں نے کہہ دیے کہ سوگ منائیں گے، سوگ منا کے بات ختم۔ اصل میں سوگ جو ہے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، ہمارے نوجوان کے پاس جاب ہے نہیں ہے، ہمارے نوجوان کدھر جائیں، کیا کام کریں۔ جب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر اقدام نہیں کر رہا اور آپس میں اقتدار کی جنگیں چل رہی ہیں، تو پھر یہ والے حالات ہونے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرن، کہ قریب ہے کہ فقر، یہ جو فقر و فاقہ ہے تمہیں کفر تک لے جائے۔ تب مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب یہ حادثہ میں نے دیکھا ہے تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ کفر تو چلو یہ ہے نا کہ اپنا دین ایمان چھوڑا، یہاں پہ تو انہوں نے اپنی جان گنوا دی۔ یعنی فقر آپ کو یہاں تک لے جاتا ہے اور انتہائی جو اقدام ہے بندہ وہ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو فقر و فاقہ ہے یہ زندگی سے ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے بس ہم تو افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اور مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔